گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آقا ہو چکے ہوں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جو ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ دھیان رہے کہ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہ ایک خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ تمیزدار اور باشعور ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے کسی سے بات کی اور تم اسے سمجھ گئے۔ انسان کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جسے صرف بات چیت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں؟ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت اور ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ آپ کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لوگ صرف اپنے مطابق اپنی اپنی زبانوں میں آپ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجیے اس انسان نے ان الفاظ کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ لوگ صرف تب تک آپ کے ہیں جب تک ان کے پاس دوسرا آپشن موجود نہ ہو۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ انسان سب کچھ برداشت کر جاتا ہے مگر اپنوں کے لہجوں سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ لفظوں کے تیروں کے زخم کبھی نہیں بھرتے، کہنے والا شاید بھول بھی جائے لیکن سننے والا کبھی نہیں بھول پاتا۔ الفاظ بھی کبھی کبھی روتے ہیں لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ انسان نہ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر، جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر۔
जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है वही आपको अक्लमंद बनाती है। वक्त की रफ्तार का दारोमदार आपकी कैफियत पर होता है। खुश हों तो मुद्दत भी एक लम्हा, और अगर उदास हों तो एक एक लम्हा मुद्दत बन जाता है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, बस जब ताल्लुक अच्छा हो तो खूबियाँ ढूंढ ली जाती हैं, और जब ताल्लुक ना रहे तो खामियाँ निकल ही आती हैं। अगर आप किसी शख्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसने आप पर ज़्यादा भरोसा किया, हालांकि आप उसके मुस्तहिक नहीं थे। जो लोग ज़िंदगी में हमें कभी अपना नहीं समझते, हम अक्सर उन्हीं को खोने से डर रहे होते हैं। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ फ़ायदे रुक जाते हैं वहाँ उनकी वफादारी ख़त्म हो जाती है। 3 लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। एक वो जिसने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की, दूसरा जिसने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, और तीसरा वो जिसने आपको उस मुश्किल में डाला। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और न किसी के लिए तरसता हुआ। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कर सकें।